کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیک سائڈ ایکسس مال کی مین انٹرنس ہے. ابھی یہ بن رہا ہے. گراؤنڈ پلس 13 فلور کا پروجیکٹ ہے. V1 کمپنی اس کو کنسٹرکٹ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ ان کا اگر آپ تھوڑا اپنے ویوز کو دکھا سکیں کہ فیصل ٹاؤن نے اپنا ادھر جو اپنی بلڈنگ اپنا آفس ادھر موو کر لیا ہے, اس کے ساتھ اگر ویوز کو وہ بھی دکھا سکیں, اس کے ساتھ فیصل ٹاؤن کے بلڈنگ کے ساتھ ریڈ سن کا پروجیکٹ بن رہا ہے. ویوز ایکسس مال کے بارے میں کچھ دیر تک انشاءاللہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز اپلوڈ کر دوں گا. جانے سے پہلے میری اپنی ویوز سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں, اور ان لوگوں سے گزارش ہے جو ادھر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں گیون نمبر پہ کال کر کے مور انفارمیشن لے سکتے. ابھی میں ایکسس مال کے 13 فلور کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. جیسے کہ ادھر کام زور و شور سے چل رہا ہے. اس کے پروجیکٹ مینیجر سے انشاءاللہ مل کے اس کی اپڈیٹس لیں گے. آج میں ایکسس مال کی سائٹ پر ہوں, اور میرے ساتھ ایکسس مال کے مینیجر ہیں, کنسٹرکٹر ہیں, جو اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ان سے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. ہمارا جو پیریڈ آف ورک یہ تقریباً 16 to 17 منتھس اس پہ ہمیں لگے ہیں. رافٹ سے لے کر اب تک جو کام ہو چکا ہے, یعنی 2 بیسمنٹیں ہیں اور لوور گراؤنڈ سے اباؤ 10 فلور, یہ ہم اب تک تعمیر کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی ایسی ہمیں کوئی آفت سامنے درپیش نہ ہوئی تو ہمارا جو ٹائم پیریڈ ہے اس سے پہلے ہم بلڈنگ کو کمپلیٹ کر سکیں گے. میرا سر آپ سے ایک کویشچن یہ ہے کہ آپ نے جب یہ پروجیکٹ بنایا ہے, جی, اس میں آپ نے کون سی ایس او پیز کا خیال رکھا؟ اور یہ پروجیکٹ جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی اس میں بیسمنٹس بنائی ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں پانی کا مسئلہ آ جاتا ہے بیسمنٹ میں, آپ نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کیا ایس او پیز آپ نے اڈاپٹ کی؟ کیا آپ کا جو اسٹرکچر تھا اس کو کیسے آپ نے بنایا؟ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اونرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ماہر آرکیٹیکٹ کا انتخاب کیا جو اسلام آباد کا نامی گرامی آرکیٹیکٹ ہے, جمشید خان. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا اگر کوئی تعمیر کرنا چاہیں تو وہ ایک اسٹینڈرڈ والا اور ایک قابل آرکیٹیکٹ ہمیں ملے جس کو اس ساری چیزوں پہ عبور حاصل ہو. تو الحمدللہ وہ ہمیں ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا آرکیٹیکٹ ملا, اور جس کی محنت کی وجہ سے ہم ایک خوبصورت بلڈنگ بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو اس میں زیادہ تر اس کا جو ایفرٹس تھا, ہمیں آئیڈیاز اور یہ ساری چیزیں اس نے پرووائڈ کی, تو اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانے کے لیے پھر اپنی ٹیم سے کام لینا شروع کیا. جہاں تک آپ کا بیسمنٹ کے پانی کے حوالے سے, تو اس ایریے میں تقریباً 18 سے 25 فیٹ تک واٹر ٹیبل ہے, اور ہماری جو پروپوز بلڈنگ تھی اس کا ڈیپتھ جو تھا وہ 35 to 50 فیٹ تھا اب بلو گراؤنڈ لیول. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ کر دیا ہے, کیا نام ہے, یہ پانی کو ٹچ کر دیا. جب پانی کو ٹچ کیا تو ہمارے لیے کافی مشکلات پیش ہوئی. ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ اب اس پانی کو فار ایور ہم نے کیسے ڈائیورٹ کرنا ہے, چونکہ اس وقت تو ہم کنسٹرکشن کر سکیں گے کسی طور پمپ کے ذریعے یا اور کوئی ایسی چیز کے ذریعے جو ہم پانی کو نکال کے اپنا اسٹرکچر کھڑا کر دیں گے, لیکن بلڈنگ کو پروٹیکٹ کرنا بھی بہت ضروری تھا تاکہ اس کا سٹیل اور اس کی مضبوطی کو کوئی اندیشہ نہ ہو. تو اس کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ مزید ہم نے جو پروپوز ایکسکیویشن تھی اس ایکسکیویشن سے فردر ہم نے 3 فٹ نیچے چلے گئے, اور ان 3 فیٹ میں ہم نے واٹر باؤنڈ جو سٹون میٹل ہوتے ہیں وہ ہم نے اس میں فل کر دی. اس کے 2 مقاصد تھے, ایک تو نیچے جو کیچڑ اور یہ سارا کچھ تھا
اس سے بچنا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پانی کو ہم نے کسی دوسرے راستے پہ ڈائیورٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے ہمیں ایک فلٹر کی ضرورت تھی۔ وہ فلٹر کا کام ہم نے بولڈر واٹر باؤنڈ سے لے لیا ہے۔ اب جب ہم نے یہ چیز ڈال دی تو پانی تو سائڈوں پہ نکل آیا ہے۔ اب پانی کو جو ہے اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے سائڈوں پہ دونوں سائڈ جو ریٹیننگ وال تھی اس کے اندر اور اس کے باہر ہم نے پائپس ڈالے جو سوراخ دار تھے، تو اس میں پانی سارا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو کے اس سے 10 فٹ نیچے زمین میں ہم نے پری کاسٹ واٹر ٹینک بنائے، جو ہم نے کرینوں کے ساتھ نیچے اس ایریا میں رکھے، اور ان ٹینکوں کو ان پائپوں کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، یعنی یہ پانی سارا ڈائیورٹ کر کے ان ٹینکوں میں ڈال دیا، تو اس سے ہمارا بلڈنگ جو ہے نا وہ سارا صاف ہو گیا ہے۔ اور اس پانی کو ہم نے میکینیکل سسٹم پہ موٹروں کے ساتھ آٹومیٹک باہر نکال دیا۔ اگر اس کو میں سمرائز کر سکوں کہ یعنی جو بیسمنٹ کا پانی تھا اس کو ہم نے ڈائیورٹ کر کے ٹینک میں ڈال دیا، جی، اور موٹرز کے تھرو ہم نے اس کو باہر نکال دیا، تاکہ اس سے جو بیسمنٹ کی مضبوطی ہے ہاں وہ اس کا لائف اسپین زیادہ ہو جائے۔ ایک اور چیز میں نے آپ کی یہ ایکسس مال ابھی سارا وزٹ کیا ہے، میں نے اس میں ایک ڈفرینٹ چیز جو دیکھنے میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ نے جو دیوارز ہیں والز ہیں وہ آپ نے اینٹیں اس میں یوز کی ہے۔ موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے جب بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو اس میں برکس یوز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ ڈیڈ وال ہے، ہمارا فریم سٹرکچر ہوتا ہے، فریم سٹرکچر میں ہم ڈیڈ وال کرتے ہیں، یہ بلاک سے بھی ہوتا ہے اور اینٹ کا بھی ہوتا ہے۔ اینٹ چونکہ مارکیٹ میں ایکسپینسو ہے اور بلاک جو ہے وہ سستا، اور اس میں لیبر کاسٹ بھی آپ کا بچت ہو جاتا ہے، اور دوسری اس کی فنیشنگ آسان ہوتی ہے، پلاسٹر میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہم نے پیسے بچانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک اچھی چیز ڈیلیور کر سکیں، تو ہم نے 50% کاسٹ ایکسٹرا پے کر کے بریک ورک چوز کیا ہے، اور اس میں اونر صاحبانوں کی بہت زیادہ فیور مجھے دیا۔ اونر نے مجھے جو اجازت دی کہ بھئی آپ چوز کریں کہ ان دونوں میں سے کیا ڈفرینس ہے، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ایک اچھی کوالٹی کی اینٹ کی لائف زیادہ ہوگی اور اس کا امپیکٹ کم پڑے گا، لیکن کاسٹ وائز تھوڑی سی مہنگی ہے، اس میں لیبر کاسٹ بھی ہمارا پڑے گا۔ اب بات آتی ہے کہ یہ اینٹ جو ہے ایک تو 50% اس کا کاسٹ میں ڈفرینس آ گیا ہے، دوسری بات اس کا یہ ہے کہ ابھی میں نے فریم کے ساتھ ڈیڈ وال، یہ ڈیڈ وال ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ ایک پارٹیشننگ ہے، تو اس کے اوپر جب چونکہ اس ایریا میں وینڈ پریشر بہت زیادہ ہے، تو وینڈ پریشر کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ سوچا کہ یہ جو بریک ورک میں کروں گا تو یہ ڈیڈ وال ہے، تو اس پہ جب وینڈ پریشر پڑے گا تو یہ دیواریں تو ہلیں گی، تو اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ جی مزید خرچہ بڑھانے کے لیے، یعنی کام کو کوالٹائز کرنے کے لیے میں نے اس میں اینکرنگ کی، جو سٹیل راڈ میں نے اس میں لگوائے اور اس میں کنکریٹ کی، اس کے ساتھ ہر کالم کو میں نے اس طرح سے دیوار کے ساتھ جوڑ دی ہے، اور الحمدللہ اس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور کاسٹ اگرچہ زیادہ چلی گئی لیکن بلڈنگ کی لائف اور کوالٹی وہ دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ ویوز جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں اوور ویو بتا دوں کہ یہ جو اسٹرکچر بن رہا ہے، جیسے میں نے ان سے بات کی، ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہیں ایکسس مال کے، انہوں نے ایس او پیز کو خیال رکھا، انہوں نے کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اسٹینڈرڈس کو فالو کیا۔ میری جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور اگر کسی کو کوئی کوشچنز ہیں تو وہ آپ کمنٹ میں کوشچنز کر سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا، اور اگر آپ کو مور ڈیٹیلز چاہیے تو پلیز گیون نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔